دے دی۔ اس کے بعد داؤد نے اس کے شوہر کو آپ کے پاس بھیج دیا، یہ کمانڈر تھا ایک فوج کا اپنا، اور اس کو لکھا کہ اسے جنگ میں کسی ایسی جگہ پر مامور کر دے جہاں سخت مارکا ہو، اور پھر اس کو اکیلا چھوڑ کر الگ ہو جا تاکہ وہ مارا جائے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور وہ لڑائی میں مارا گیا۔ اس طرح اوریا کو ٹھکانے لگانے کے بعد داؤد نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس کے پیٹ سے سلیمان پیدا ہوا۔ دونوں کو نبی مانتے ہیں، حضرت داؤد بھی اور یہ پیدا ہونے والا بیٹا معاذ اللہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ 1000 بار معذرت اور معاذ اللہ کے ساتھ یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ تورات میں ہے، آگے ذرا سب خدا کو داؤد کا یہ فعل ناگوار ہوا اور اس نے ناتن نبی کو داؤد کے پاس بھیجا۔ ناتن نے اس سے کہا کہ ناتن نے کہ ایک شہر میں 2 شخص تھے، ایک مالدار تھا دوسرا فقیر۔ مالدار شخص کے پاس بہت سی بکریاں اور گائیں تھیں، فقیر کے پاس صرف ایک چھوٹی سی دمبی تھی جس کو وہ بڑی محبت سے پالتا تھا۔ ایک مرتبہ مالدار شخص کے پاس کچھ مہمان آئے، اس نے نہ چاہا کہ اپنی بکریوں اور گایوں میں سے کسی کو کاٹے، فقیر کی دمبی لے لی اور اس سے ضیافت کا سامان کیا۔ اس نے ناتن نبی نے آ کے داؤد سے یہ قصہ بیان کیا۔ یہ قصہ سن کر داؤد بہت غضبناک ہوا اور کہا کہ ایسا شخص ضرور مارا جائے گا، اور اس فقیر کو ایک کے بدلے 4 دمبیاں دلوائی جائیں گی۔ ناتن نے کہا کہ وہ شخص تو تو ہی ہے، اور اسے اوریا ہتی کا واقعہ یاد دلایا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیز تورات آپ کے ہاں یہ روایات میں آ گئی ہوئی، آپ کی کتب تفاسیر میں یہ آ گئی ہوئی۔ اب ہمارے دور میں یہ مرحوم کہتے ہیں سید ابوالعلا مودودی مرحوم، ہمارے دور کے بہت بڑے مفسر مشہور ہوئے، مفکر مشہور ہوئے، مجدد مشہور ہوئے، انہیں خدا کا شاہکار بھی کہا گیا۔ انہیں یہ تفسیر میں جب یہ آیات آئیں یا سورہ صاد آئی، اس میں یہ قصہ آیا سامنے تفسیر کے، انہوں نے کہا کہ اس قصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اخلاق کی ایسی تصویر کھینچی گئی ہے جو ایک نبی تو درکنار، ایک معمولی بادشاہ کے لیے بھی انتہائی شرمناک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ صفائی کیسے پیش ہو رہی ہے۔ اصل قصہ کہتے ہیں کیا تھا؟ کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے اصل قصہ کیا تھا؟ کہنے لگے یہ جو ہے یہ تو ایک نبی کی طرف تو درکنار ایک معمولی بادشاہ کے لیے بھی انتہائی شرمناک ہے کہ کسی کی دوسرے کی بیوی کو دیکھ کے اس پہ عاشق ہو جائے اور اس کو پھر اس طرح سے وہ حاصل کرنا چاہے۔ واقعی یہ مودودی مرحوم کی تفسیر تفہیم القرآن کی 4 جلد میں اس واقعہ کے متعلق لکھا یہ ہے، یہ لکھنے کے بعد جو میں نے ابھی عرض کیا، اصل واقعہ جو قرآن مجید کے بیان سے صاف سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اصل واقعہ قرآن سے سمجھ میں صاف سمجھ میں آتا ہے۔ خدا کے ایک نبی کی بریت ہو رہی ہے، سنیے اصل واقعہ قرآن کے بیان کی روشنی میں صاف سمجھ آتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا یا جو کچھ بھی اس شخص کا نام ہو، اس سے کو جو اس کی بیوی پہ عاشق ہوئے نا، تو اس سے محض یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ میں اسے نکاح کروں۔ وہ بات کے ساتھ اس نے اس کے خامد کو بھیج دیا، باقی توبہ توبہ معاذ اللہ، توبہ میری، ایک نبی تو درکنار ایک معمولی بادشاہ کے لیے بھی انتہائی شرمناک ہے۔ یہ نہیں تھی
اصل بات جو قرآن کے بیان سے واضح ہوتی ہے اور صاف ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو اس کی بیوی کو دیکھا تو اس کے بعد اس کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں. ہوگی نا بریت. کہا وہ بات کی معاذ اللہ. کہنے لگا دیکھو نا یہ پروپیگنڈا کرنے والے جڑے آ گئے نا دہائی پائی ہوئی آ گئی اتنے جتیاں پہ کس قدر جھوٹ ہے گا. جتیاں آ گئی سن اینے تو بجکانے سن. مگر یہ بات ایک نبی کے شاعر نے کہا کہ وہ اس طرح سے مگر یہ بات نہیں تھی. اسے بلایا اور اسے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. آگے سنیے. اور کیونکہ یہ خواہش ایک عام آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ ایک جلیل القدر فرما روا اور ایک زبردست دینی عظمت رکھنے والی شخصیت کی طرف سے رعایا کے ایک فرد کے سامنے ظاہر کی گئی تھی اس لیے وہ شخص کسی ظاہری جبر کے بغیر بھی اپنے آپ کو اسے قبول کرنے پر مجبور پا رہا تھا. کیا ہے حکومت خداوندی کا. سبحان اللہ. خدا کا رسول سربراہ ہے. اس کے اندر کیفیت یہ ہے کہ اس کا رعایا کا ایک فرد اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے تاکہ وہ اس کو دے دے. وہ فرد جو مجبور پا رہا ہے. عزیزان من خدا کی مملکت میں بھی اس کی حکومت میں بھی اگر یہ کیفیت ہو کہ ایک شخص مجبور پا رہا ہو سربراہ مملکت کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے اس کو خود میں دے دے. کیا حکومت خداوندی ہے. اور خدا کی حکومت وحی کے مطابق نبی اس کا سربراہ اور اس میں بھی یہ کیفیت ہو کہ آیا کہ ایک فرد مجبور پا رہا. کہتا بلا ظاہرہ جبر کے. ظاہری جبر کی ضرورت ہی کہاں پڑتی تھی. کہتا مجبور پا رہا تھا. یہ تھا وہ نظام جو یہاں قائم کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں ہو رہی تھی. فرد مجبور پا رہا تھا کہ وہ طلاق دے. اس موقع پر قاضی بھی کیتا تھے تیلی بھی کیتا تھے رکھا بھی کھادا. اس موقع پر قبل اس کے کہ وہ حضرت داؤد کی فرمائش کی تکمیل کرتا قوم کے دو نیک آدمی اچانک حضرت داؤد کے پاس پہنچ گئے. دو نیک آدمی ان کے پاس اور انہوں نے ایک فرضی مقدمے کی صورت میں یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیا. یعنی یہ جرت نہیں ہوئی ان کو بھی آ کے کہنے کی کہ تم نے یہ جو کچھ کہہ رہے ہو کس قدر غلط ہے کس قدر زیادتی ہے. دو نیک آدمی آئے یعنی جس کے پاس آئے یہ تو نیک نہیں تھا نا. دو نیک آدمی آئے آگے بھی ان کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ براہ راست صاف بات کہہ دے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ بات ایک فرضی مقدمہ نیک فرضی مقدمہ. مجدد اس دور کے مفکر اعظم خدا کا شاہکار ان کو کہا گیا تھا. دو نیک آدمی آ کے فرضی مقدمے کی صورت میں یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیا. حضرت داؤد ابتدا میں تو یہ سمجھے کہ یہ واقعی کوئی مقدمہ ہے. کیا بات ہے اس پر سربراہ مملکت. انہوں نے اسے سن کر اپنا فیصلہ سنا دیا لیکن زبان سے فیصلہ کے الفاظ نکلتے ہی ان کے ضمیر نے تنبیہ کی کہ یہ تمثیل پوری طرح ان کے اور اس شخص کے معاملے پر چسپاں ہوتی ہے. زبان سے فیصلے کے بعد یہ ذہن میں آیا پہلے نہیں ذہن میں آیا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. فوراً یہ بات کی اور جس فعل کو وہ ظلم قرار دے رہے ہیں اس کا صدور خود ان سے اس شخص کے معاملے میں ہو رہا ہے. یہ احساس دل میں پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں گر گئے اور توبہ کی اور اپنے فعل سے رجوع فرما دیا. بریت ہو گئی نا حضرت داؤد علیہ السلام کی خدا کے ایک نبی.
کس قدر وہ قیامت میں ان کے ساتھ احسان مند ہوں گے ان کو کہ اللہ تیرا بھلا کرے، ورنہ میں تو دو دنیا تو جہان تو گیا آیا، آپ نے میری بریت وہاں کر دی کہ اصل واقعہ، اور بریت کر دی کہتے ہیں قرآن سے جو اصل واقعہ صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ چیز تو ان کے ذہن میں تھی، وہ مجبور ہو رہا تھا طلاق دینے کو قبل اس کے کہ وہ یہ کر گزرتا، دو نیک بندے ان کے پاس آئے، فرضی مقدمہ ایک ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ واقعی بڑی زیادتی ہے، فیصلہ سناتے ہی ضمیر نے تنبیہ کی، ضمیر نے خدا کا کوئی حکم، خدا کی کوئی وحی، اس کی روح سے نہیں یہ بات ہوئی، تنبیہ کی، پہلے نہیں کی تنبیہ، اس نے تنبیہ کی کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور پھر ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی بات ہے اس شخص کے ساتھ جو میرا معاملہ ہو رہا ہے، بڑا ظلم کر رہا ہوں، سجدے میں گر گئے، توبہ کی، معافی مانگی خدا کے ہاتھ سے، اپنے فعل سے رجوع فرما لیا۔ غور فرمایا آپ نے کہ کس طرح سے تورات کے ان افسانوں کی اصلاح ہو رہی ہے، قرآن سے کیا بات صحیح صاف ثابت ہو رہی ہے۔ مقطع کا بند تو ابھی آتا ہے، یہ لکھنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس سے تو یہ کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ خدا کے رسول ان سے بھی یہ کچھ ہو جایا کرتا تھا، تو وہاں تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بریت تھی، یہاں اس خیال کی اب بریت چاہیے، اس کے لیے کچھ جواز جسٹیفیکیٹری ریزن کوئی پیش کرنا چاہا کہ ان سے بھی اس قسم کی لغزشیں، اس قسم کی بات، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نبی تو کچھ آئے، ایک عام آدمی کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑی شرمناک ہے، نبی کے متعلق یہ کہا، اب اس کے بعد جسٹیفیکیشن کہا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس قسم کی لغزشوں کا انتصاب عصمت انبیاء کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز ایمان میں داخل ہے، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ یا معصیت خدا کی نہیں ہوتی، عصمت انبیاء ایمان میں داخل ہوتی۔ کہتے ہیں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس قسم کی لغزشوں کا انتصاب عصمت انبیاء کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب سنیے صاحب، لیکن ان حضرات نے شاید اس پر غور نہیں کیا، سنیے کس پر غور نہیں کیا کہ عصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے، اپنی ذات سے یہ بات ان کے نہیں ہوتی کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، نہ، کیا ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مصلحتاً عطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرما دیے، مصلحتاً خدا نے ان کو محفوظ فرما دیا ہوا ہے، اپنے طور پہ وہ بااخلاق صاحب کردار نہیں تھے، خدا نے نبی بنایا اور اس کے بعد یہ آیا کہ یہ میرا بنایا ہوا نبی میرے نام پہ یہ کچھ کرے گا، اگر اس سے یہ کچھ ہونا شروع ہو گیا تو وہ تو ہماری بدنامی ہوگی، مصلحتاً خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرما دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے منسوخ ہو جائے، الگ ہو جائے، تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے۔ عزیزان من، انبیاء کی سیرت اور اخلاق کا مثال قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ اس اخلاق و کردار کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ ذاتی طور پہ وہ یہ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ان گناہوں سے، ان جرموں سے، معصیت سے وہ بچتے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا تھا، یعنی وہ نیک ہونے پر مجبور تھے خدا کی طرف سے، ورنہ اگر خدا کی حفاظت تھوڑے سے وقت سے بھی ان سے الگ ہو جائے نا، وہ وہی کچھ کرے جو باقی لوگ کرتے ہیں۔ اس عقیدے سے عصمت انبیاء کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کہ خود ذاتی طور پہ وہ گناہوں سے نہیں بچا کرتے تھے، خدا ان کو جبرن بچا لیا کرتا تھا۔ عزیزان مان، یہ جبر کی نیکی، اس کو نیکی کہیں گے آپ؟ کہتے ہیں ذرا سا بھی خدا کی وہ حفاظت ان سے الگ ہوتی تو جو کچھ باقی لوگ کرتے ہیں وہی کچھ وہ کرتے۔ شیخ صاحب وہی کرتے ہیں جو سب کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے متعلق ان کی جو بلندی سیرت ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں اپنی ان کی ذاتی نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح حوالات میں دیا ہوا وہ چور چوری نہیں کر سکتا نا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ پیش ہو رہی ہیں انبیاء کی صحت۔ آگے پھر کہ صاحب یہ اس قسم کی بات تو ہو گئی، یہ کیسے ہوئی؟ کہتا اور ایک لطیف نقطہ یہ ہے، لطیف نقطہ یہ ہے، ایک طرف ہو جائیے صاحب، توجہ بڑھتی ہے لوگوں۔ ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لفظیں سرزد ہونے دی، بالارادہ، مصلحتاً تو وہ کیا، اور بالارادہ یہ کیا کہ اپنی وہ حفاظت ذرا سی رکھ دی اور وہ گرے، ایک دو لفظیں سرزد ہونے دی، کیوں؟ کہتا بڑی مصلحت، تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ یہ بشر ہے، خدا نہیں ہے۔ کیا بات ہے صاحب، بغلا پگڑنے استاداں دے ہاتھ ہونے چاہیے یہ ثابت کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی وہ کرا دیتا تھا۔ اب دیکھیے انبیاء کرام کی مشکل ہے کہ وہ ارادتاً تو خدا ان سے لغزش کرا دیتا تھا، دنیا دیکھتی تھی کہ ان سے لغزش ہوئی، ان کے پاس اس کا ثبوت کیا تھا کہ نہیں صاحب میں نے یہ لغزش نہیں کی، وہ تو اس نے کرائی ہوئی ہے، ثبوت تو تھا ہی نہیں، لوگ ان کی لغزش سمجھتے تھے۔ کس قدر مجبور ہے اس بیچارے کے لیے کہ لغزش اپنی طرف سے نہیں ہوئی، لغزش اس نے کرائی، جس نے کرائی ہے وہ اوپر بیٹھا ہے، سامنے آتا نہیں ہے، یہ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کے سامنے کیا جواب دیں؟ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ اس کے اندر گناہ گرچہ نہ بود از خطائے من حافظ، یہ تو شاعری ہے نا، کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے تو در طریق ادب باش و گو گناہ منس، ادب کا طریقہ یہی ہے کہ یہ نہ کہو خدا کی طرف سے کیا تو ٹھیک ہے میں ہی ہے بھائی مار لو، میں نے دو چار جتیاں بات سمجھے نا، انہوں بھی نہ کہو تو در طریق ادب کوش ہو گو گناہ منس۔ یہ بالارادہ خدا نبیوں سے یہ کراتا تھا، اور پھر وہ جب احساس ہوتا تھا وہ کراتا تھا، یہ سجدے میں گر جاتے تھے، توبہ کرتے تھے، روتے تھے، وہ کہتے تھے جب آپ کیا، یعنی آپ ہی ان کو کرایا ہے گا، کہا کہ جاؤ معاف کیجیے تم۔ میرے عزیزان من، یہ آپ دیکھیے آپ کے اس دور کی سب سے آخری تفسیر، اتنا بڑی عظیم جس شخصیت کو بنایا ہوا تھا، یہ اس کی تفسیر آ رہی ہے۔ بہرحال ان کا معاملہ ان کے خدا کے ساتھ، میں اتنا ضرور عرض کر دوں گا کہ کم از کم ہمارے ہاں کی نئی نوجوان تعلیم یافتہ نسل کو اسلام سے برگشتہ ہی نہیں، متنفر کرنے میں جتنا کام یہ شخص کر گیا نا کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ یہ تفسیر آپ پیش کیجئے ان کے سامنے، سوچئے کہ خدا کے متعلق کیا تصور ہوگا، خدا کے انبیاء کے متعلق کیا تصور ہوگا ان کا۔ پہلے جو کچھ آتا تھا ہم کہتے تھے کہ یہ تورات کے افسانے ہمارے ہاں داخل ہو گئے،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید سے صاف طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، اور اس کی توجیہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ یہ انبیاء خود نہیں گناہوں سے مجتنب رہتے تھے، وہ تو خدا ان کو بس حفاظت میں رکھتا تھا تو رہتے تھے، ذرا ان کی حفاظت کہتے ہیں، ذرا حفاظت ذرا ادھر ہوئی تو جو عام آدمی کرتے ہیں وہی کو یہ کرتے تھے، اور پھر خدا بال ارادہ ان سے کرا دیتا تھا، خدا کرا دیتا تھا۔ عام لوگ تو ذرا لغزش ہو تو کم از کم اتنا تو کہہ دیتے تھے کہ سب شیطان نے یہ کچھ کرا دیا لاہور، ٹھیک، یہ بیچارے نبی یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ خدا بال ارادہ یہ کرا دیتا تھا ان سے، اور پھر ان کے اس زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے خدا اسوہ حسنہ بھی قرار دیتا تھا۔ یہ عزیزان من، یہ ہے جو تفسیر آخری آپ کے سامنے آ رہی ہے قرآن، ٹھیک۔ پرویز صاحب کے کفر کا فتویٰ لگنے سے یہ چیزیں دھل نہیں جاتی، ٹھیک ہے، کافر سے اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ لو عزیزان من، لیکن جن تحریروں سے خدا پر، انبیاء کرام پر، اس کی وحی پر، اس کے رسولوں پر اس قسم کا داغ پڑتا ہو، کم از کم میری غیرت تو اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اس کو برداشت کروں۔ ٹھیک ہے، کسی اور کو مسلط ہو یا نہ ہو، میں 30 سال سے ان کے خلاف جہاد کرتا رہا۔ خدا کے لیے قوم کو، نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کو اسلام سے متنفر نہ کرو۔ ان کے ترجمے ساری دنیا میں شائع ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے روپیہ، انگریزی میں ترجمے شائع ہو رہے ہیں۔ کیا کہے گی دنیا آپ کے اسلام اور آپ کے قرآن اور آپ کے خدا اور آپ کے رسولوں کے متعلق؟ میرا خیال ہے کہ آپ انتظار میں ہوں گے کہ وہ آیتیں کون سی ہیں اور کہا کیا گیا ہے اس کے اندر، جس سے یہ قصہ اوریا نبی کی بیوی کا اور طلاق دینے کا آ گیا۔ اور جہاں سے کہا قرآن سے صاف جو پتہ لگتی ہے وہ یہی تھا کہ انہوں نے بلا کے، تو جو قرآن کے بیان سے صاف پتہ چلے اس میں تو صاف ہونا تھا، یہ نا لکھا ہوا، تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا، آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ آئے تھے تو آئے سامنے۔ یہودیوں کی سرمایہ پرستی جو ہے یہ تو دنیا میں ضرب المثل ہے، بڑی سرمایہ دار قوم، انتہا تک سرمایہ داری پہنچتی ہے۔ سرمایہ داری کی بنیاد کس پہ ہوتی ہے؟ بڑا سرمایہ چھوٹے سرمایہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، یہ ہے بنیاد۔ مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ، تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات۔ بڑا سرمایہ چھوٹے سرمایہ کو کھینچتا ہے۔ وہ گاؤں کا تھا نا ایک زمیندار، اس نے سن رکھا تھا کہ روپیہ روپے کو کھینچتا ہے۔ اس نے کہا کہ دن رات محنت کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں بنتا، 1 روپیہ کسی طرح سے اس نے اکٹھا کر لیا، لے لیا۔ شہر میں اس نے دیکھا کہ شراب کی دکان کے اوپر ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے روپے کا، تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے طریقہ، روپیہ روپے کو کھینچتا ہے۔ وہ گیا وہاں دکان کے سامنے ادھر کھڑا ہو کے اپنا روپیہ لیا، کھنڈ سے اس کے ڈھیر میں داخل کیا۔ وہ ذرا بھی بنیا تھا، یہودی، دیکھتا رہا۔ اب یہ اس کے بعد انتظار میں ہے کہ میرا روپیہ کھینچ کے لائے، کیونکہ روپیہ کو کھینچتا ہے نا۔ کچھ عرصہ کھڑا رہا تو اس نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کیسے کھڑے ہیں، کس انتظار میں؟ کہنے لگے جی میں نے سنا یہ تھا کہ روپیہ کو کھینچتا ہے، میں نے اپنا روپیہ پھینکا، اب انتظار میں ہوں کہ وہ کھینچ کے لائے۔ تو کچھ نظر آتا ہے کہ غلط ہی تھا جو میں نے سنا تھا۔ کہنے لگا نہیں میاں صاحب غلط نہیں تھا، وہ بالکل سچی بات ہے، روپیہ کو کھینچتا ہے، اس ڈھیر نے آپ کے روپے کو کھینچ لیا، جائیے گھر اپنے۔ کھینچتا ہے روپیہ کو، بڑا روپیہ چھوٹے کو کھینچتا۔ یہ اصل ہے سرمایہ پرستی کی، انتہا تک پہنچ چکا تھا یہ نظام ربا کا اس دور میں
حضرت داؤد علیہ السلام کے ذمہ یہ بھی تھا، اس لیے کہ قرآن نے اب آ گئی جی 38ویں سورت سورہ صاد، پہلے اس کی 26ویں آیت کیجیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ۔ داؤد تمہیں یہ مملکت دی ہے، تمہیں سربراہ بنایا ہے، صاحب اقتدار بنایا ہے، تو اس لیے کہ حق کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کرتے جاؤ اور کسی کی مفاد پرستی کی کوئی رعایت نہ کرو۔ بہت بڑی چیز، اس لیے یہ مملکت ملتی تھی صاحب۔ اب یہ جو مقدمے تھے، یہ ربا کے لین دین کے چھوٹے سرمایہ کو کھا گیا بڑا سرمایہ دار۔ کہا یہ ہے کہ ایک دن ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، اس مقدمے میں مستغیث نے یہ کہا کہ انا ھذا اخی، یہ سرمایہ پرستی غیر قوموں کے ساتھ ہی نہیں ہوتی عزیزان من، یہ تو پہلے اپنی قوم میں شروع ہوتی ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے نہیں تھا۔ فرعون اور حامان تو غیر بنی اسرائیل تھے، قارون بنی اسرائیل میں سے تھا۔ یہ یہودی، یہ اس قسم کے سرمایہ دار اپنی قوم کو سب سے پہلے لوٹتے ہیں، اپنوں کا پسین اپنے کا لہو چوستے ہیں۔ کہا کہ کیا بات قرآن کہا گیا کہ اس نے آتے ہی یہ کہا کہ نہ ھذا اخی، غیر نہیں ہے کوئی، بھائی ہے تو کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے؟ کہا لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 کے قریب دمبیاں یا بھیڑے ہیں، بڑا خوشحال ہے، اتنا ریوڑ اس کے پاس اللہ موجود ہے۔ ولی نعجۃ واحدۃ، میں غریب آدمی ہوں، ایک دمبی میرے پاس ہے صاحب، اسی پہ اپنا گزارا کرتا ہوں۔ اس کی کیفیت یہ ہے، فقال اکفلنیھا، یہ کہتا ہے کہ وہ دمبی بھی مجھے دے دے، اور اس کے بعد ہے وعزنی فی الکلاء، بڑا آدمی ہے، دوسرے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جب بھی بات کرتا ہوں تو مجھے دبا لیتے ہیں۔ یہ مقدمہ پیش ہوا، داؤد علیہ السلام نے سنا، قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، انہوں نے کہا کہ بڑی زیادتی، بڑا ظلم ہے جو اس غریب کی ایک بھیڑ کو بھی اس کے پاس نہیں تو رہنے دیتا ہو، کمبخت تیرے پاس تو اتنی، ظلم ہے یہ کہ اس سے یہ چھین لے۔ عزیزان من، یہاں سے بات ہوگی کہ میں نے یہ جو کہا کہ یہ اس نظام سرمایہ پرستی کی جو لعنت تھی، یہ وہ مقدمہ تھا جو ان کے پاس آیا تھا۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن سے یہ بات صاف ثابت ہوئی۔ سنیے کیا کہتا ہے، یہ بات کہ یہ کاروباری معاملہ تھا جس کا یہ مقدمہ تھا۔ قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے یہ بات کہی کہ ظلم کا، یہ بڑا ظلم ہے یہ جو تو کر رہا ہے۔ کہا انا کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، اصل ہوتا یہی ہے، اس نے حضرت داؤد نے کہا میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ جو بھی مخلوط کاروبار کرتے ہیں، شراکت سے کاروبار کرتے ہیں جو لوگ، ان کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ بڑا سرمایہ دار چاہتا یہ ہے کہ میں اس چھوٹے والے کو کھا جاؤں۔ آیت قرآن کی پڑھی ہوئی ہے عزیزان من، شراکت سے کاروبار کرنے والے وہی کھا جائے گا نا چھوٹے سرمایہ کو کہ جو مخلوط کاروبار کرنے والا ہوگا۔ شراکت سے خلطاء جو ہیں لیبغی بعضهم علی بعض، بڑے والا چاہتا ہے کہ دبا لوں اس چھوٹے والے کو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسا وہی نہیں کرتے صرف جن کو خدا کے اوپر ایمان ہو اور ان کے اعمال صالح ہوں۔ وقلیل ما هم، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس معاشرے میں بہت تھوڑے لوگ ایسے رہ گئے۔
اب میرے ذمے یہ ہے کہ میں اس نظام کو بدلوں. بہت بڑی چیز ذمہ داری کی تھی. یہ تھا جو اس مقدمے کا فیصلہ، اور یہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے میرے ذمے جو خدا نے لگا دیا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا أَنَابَ. اس نے یہ خیال کیا کہ یہ بڑا سخت مشکل مرحلہ ہے، اور واقعی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یعنی یہ میدان جنگ میں بڑی بڑی قومیں تو شکست دے دیتی ہیں ان کو، لیکن یہودیوں کو کوئی قوم آج تک شکست نہیں دے سکی. صاحب سرمایہ داری ایسی چیز ہے کم وقت، بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن اگر خدا کی حفاظت میرے ساتھ رہی تو کوئی بات مشکل نہیں ہے. اس لیے وہ خدا کے قوانین کے سامنے جھکتا ہوا اس کام کے لیے تیار ہو گیا. فَفَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ. ہم نے بھی حفاظت کا سامان اس کو پہنچایا. وَإِنَّهُ لَهُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. اس عمدگی سے اس نے اس کو سر انجام دیا کہ ہمارے مقربین میں سے ہو گیا وہ شخص. یہ ہے جو نبی کرتا ہے، اس لیے اسے مملکت ملتی ہے. یہ تھا وہ مقدمہ جو سامنے آیا تھا. یہ قرآن نے بتایا ہے کہ خلطاء کرتے کیا ہیں، اور یہ ہے عزیزان من ساتھ بیان. اوریہ ہتی کی بیوی کہیں دیکھ پائی، اس پہ شیدا ہو گئے، اس کے خامن کو بلا کے کہا کہ اس کو طلاق دے دے. نیک آدمیوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے. اس سے احساس پیدا ہوا، خدا کے یہاں سجدے میں گئے، توبہ کی، اس نے معاف کر دیا. اور پھر آگے اس کی توجیہ کہ خدا یہ کچھ ان سے کرا ہی دیا کرتا ہے کہ جس بھی عورت پہ تمہاری نظر آ جائے اس کے خامن کو بلا کے یہ کچھ کہا کرو، ہم کراتے ہیں اس کو بے ارادہ تم سے یہ بات. عزیزان من یہ ہے وہ آئے. خود جائیے، 38ویں سورت ہے یہ، اور 23 سے 25 26 تک یہ آیات ہیں. آپ پھر ترجمہ ہی دیکھیں گے اس کا کیا ارادہ ہے، لیکن اس میں اس پہ ذہن میں رکھیے اس کو جو قرآن نے کہا ہے کہ خلطاء جب بھی آپس میں شراکت کے معاملے کرتے ہیں ان میں سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بڑا فریق ہے وہ چھوٹے فریق پہ غالب آ جائے، کھا جائے اس کو، کسی طرح سے دبا جائے اس کو. اور اسی لیے کہا تھا داؤد علیہ السلام سے کہ تمہیں اس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ حق کے ساتھ فیصلے کر، کسی کی مفاد پرستی کی طرف کی رعایت نہ کر، اس لیے کہ انی بما تعملون بصیر. جو کچھ بھی تم کرتے ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ تھے عزیزان من حضرت داؤد علیہ السلام. تھوڑے سے 5-4 منٹ ہیں. ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ان کی مملکت بہت بڑی تھی اور یہ دور دور تک اپنے جہازوں کو بھیجتے. اس زمانے میں ابھی جہاز جو تھے وہ صرف چھوٹی چھوٹی کشتیاں چپوں سے چلانے والی تھی. تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ بادبانوں کے ذریعے سے جو کشتی رانی تھی یہ اسی دور میں آئی تھی، اور غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر اس کو خود ایجاد نہیں کیا تھا تو اختیار کیا تھا اپنی مملکت کے اندر. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کیفیت تھی کیونکہ اس کی مملکت دور تک پھیلی ہوئی تھی، سمندر کے راستے سے جانا ہوتا تھا. عام چپوں سے کشتیوں میں جو فاصلہ 1 مہینے میں طے ہوتا ہے، یہ جو ایک ٹیکنیک اس نے اپنے ہاں اختیار کی بادبانوں کے ذریعے سے ہوا کے رخ کے اوپر چلانے کا، مہینے بھر کا سفر 1 دن میں طے کر جایا کرتی تھی اس کی کشتی. تفسیروں میں ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ باقی لوگوں کی کشتیوں کو تو لوگ عام انسان چلایا کرتے تھے، ان کی کشتیوں کو جن چلایا کرتے تھے. جب یہ کرتے تھے نا. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. اور یہاں بھی وہی چیز، تانبے کا اس انداز سے اس نے اپنے اسلحہ سازی میں تانبے کا استعمال کیا کہ وہ تانبا سخت دھات نہیں، بہتا ہوا چشمہ بن جاتا تھا. کسی آپ فیکٹری میں جا کے دیکھیے
کہ وہ وہاں سے بھٹی کے اندر سے جو لوہا یا جو بھی دھات ڈالتے ہیں پگھلے ہوئے چشمے کی طرح بہ کے چلا آ رہا ہوتا ہے. وہ یہ بتا کر کہ وہاں بھی وہی معجزہ آ گیا جناب. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ چل دی. جن قابو کیے ہوئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ ان کو پھر وہ زنجیریں پہنا کے بیڑیاں پہنا کے باندھ کے رکھا کرتا تھا پہلے. جن جو کہیں نظر وزر نہیں آتے کسی کو ایسے ہی بیڑیاں پہنا دیا کرتے تھے ان کو. وہ کہاں پہناتے تھے؟ وہ تو آدمی کی شکل میں نہیں ہوتا نا جن تو، لیکن وہ جنوں کو بیڑیاں پہنا دیا کرتے تھے. وہ آپ پتہ ہے یہ خرکار جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت گدھے ہوتے ہیں. شام کو واپس لاتے ہیں وہ باندھ دیتے ہیں، اور ان گدھوں کو باندھنے کے لیے گدھے کو نیچے سموں کے پاس جو ہوتی ہے ان کی ٹانگ، ان میں تھوڑی سی رسی باندھتے ہیں. تو وہ اتنی رسیاں ان کے پاس بعض اوقات نہیں ہوتی جو سب کو باندھے، تو کچھ تو باندھ دیتے ہیں. تو وہ چونکہ روز اس طرح سے باندھتے ہیں رسیاں، ان کو بھی پتا ہوتا ہے گدھوں کو کہ رسی باندھی جاتی ہے. تو وہ باقی گدھے جو رہ جاتے ہیں نا ان کے نیچے بیٹھ کے ان کی ٹانگ سم کے پاس ایسے ایسے ہاتھے کر کے یوں 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 کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بند گئے اور ساری رات کھڑے رہتے ہیں. وہ عقیدت مندی کی رسی ہوتی ہے جس سے بن جاتا ہے. اسے تقلید کہتے ہیں عربی زبان میں. رسی وسی وہ کچھ نہیں ہوتی، وہ آپ کے خیال کا بندھن ہوتا ہے جو آپ کو باندھ رکھتا ہے. عزیزاں نے من پیر مندے انہوں کھاندا ہے وہ ایویں کر جاندا تانوں تے تسی بجے ہوئے بیٹھے رہندے ہیں خرکاراں دے کھوتے. رسی ہوتی نہیں وہ عزیزاں نے من. رسی اور زنجیر سے تو بادشاہت یا حکومت باندھتی ہے. یہ عقیدت مندی کی رسیاں تو رسیاں ہوتی نہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. وہ تو پھر بھی ٹوٹ جاتی ہے، یہ نہیں ٹوٹ. من الجن من یعمل، یعنی اب جن کا ترجمہ انہوں نے وہ جن کیا اور ہر معاملے میں جن آ گئے. عزیزان مان عربوں کے ہاں یہ پوچھ لیجئے کہ وہ تو جن کے معنی ہیں نگاہوں سے عام طور پہ دور رہنے والے، کشیدہ رہنے والے. جتنے بھی یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، صحرا نشین ہوتے ہیں، یہ بدو ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اندر رہنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو عرب جن کہتے ہیں. شہری انسانوں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ناس کہتے ہیں. ناس کے معنی یہ متمدن طور پہ ایک دوسرے میں مل جل کر رہنے والے. مل جل کر رہنے والے ان کے ہاں ناس کہلاتے تھے. یہ باہر پہاڑوں کے اندر صحراؤں کے اندر یہ خانہ بدوش بدو اب بھی عرب میں یا ان علاقوں کے اندر آپ جا کے دیکھیے بیشتر آبادی ان لوگوں کی ہوتی ہے. یہ خانہ بدوش اب تو آپ کے یہاں قریب آ جاتے ہیں شہروں کے، اس لیے زیادہ نظر آتے ہیں، ورنہ یہ اس سے پہلے بہت دور دور رہا کرتے تھے. ان میں سے وہی کوئی بندر نچانے والا، کوئی سپیرا وہ تو نظر آتا تھا، ان کے گھر بار والے کوئی نظر ہی نہیں آیا کرتے تھے. یہ سارے جن ہوتے تھے. یہ پہاڑی سرکش جو لوگ تھے حضرت سلیمان نے اپنی فوج میں ان کو لا کے رکھا. بہت بڑے بڑے کاریگر تھے یہ. میں یعمل بین یدیہ باذن ربہ، قانون خداوندی کے مطابق وہ ان کے کام سر انجام دیتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی سرکشی کرتا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو پھر خدا ان کی کھال ادھیڑ دیا کرتا تھا. وہ سیدھی سی بات ہے، فوج کے اندر ان کو رکھا ہوتا تھا. اس سے اگر کوئی سرتابی کرتا تھا تو اس کو واقعی سزا ملتی تھی. یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. وہ جو یہ لوگ تو کاریگر جو تھے پہاڑی اور ریگستانی جو یہاں اکٹھے ہوئے تھے، وہ اس کے لیے بڑے بڑے کام کرتے تھے. جو کچھ یہ چاہتا تھا اس کے مطابق وہ کام کر دیا کرتے تھے. پروگرام یہ دیتے تھے ان کو، وہ کیری آؤٹ کرتے تھے ان پروگرام کو. وہ بڑے بڑے قلعے بناتے تھے ان کے لیے. اب بھی تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو ہیکل بنا ہوا ہے بیت المقدس کا ان کا، یہ اس زمانے میں بنا تھا. اب تو یہ ایکسکیویشن سے اب یہ چیزیں دبی ہوئی جو زمین کے نیچے سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہاں سے تاریخ مرتب ہو رہی ہے کہ کس طرح سے یہ بڑے بڑے پہاڑی لوگ جو جفا کش تھے، تنومند و توانا لوگ تھے،
یا یہ افریقہ کے جو حبشی غلام بنا کے یہ لے آتے تھے وہ ان کاموں کو کیا کرتے تھے، ان کے لیے قلعے بڑے بڑے بنا دیتے تھے، بڑی بڑی لگن، بڑی بڑی دیگیں فوج کے لیے جن کے اندر کھانا وغیرہ پکتا تھا، یہ کچھ وہ بنایا کرتے تھے۔ اور ایک چیز ہے وہ تماثیل، جس پہ آ کے یہاں مصیبت پڑی ہوئی۔ ہمارے ہاں تو یہ فقہ کے قانون میں تصویر بنانا تو شرعاً حرام ہے نا۔ اب اس دور کے اندر جو تصویریں کھینچنی شروع ہوئی یہ فوٹو سے، کوئی اخبار نہیں جس میں یہ تصویر نہ آتی، پھر تو وہ پوز دے دے کے بھی بنوائی ہوئی ہوتی۔ اس کا بھی اعتراض ہوا، پھر مجھے وہی مرحوم یاد آ گئے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ تصویر کھنچوانا حرام ہے۔ اب ان کی تصویریں جو ہے اس طرح سے آنی شروع ہو گئی۔ ان سے اعتراض کیا ان کی جماعت کے لوگوں نے کہ پھر یہ کیسے ہے، زندگی کیا کیا جائے؟ آپ کو بیٹھے ہوئے کوئی آدمی اگر بندوق کی گولی سے مار دے تو آپ اس کا کیا علاج کرتے ہیں؟ اب بندوق نال مرے ہوئے سن جنہوں نے آئے ہوئے ایڈے ایڈے فوٹو چھپ دے سن، فوٹوگرافر کی بندوق نے مارے۔ مرنے والا تو فقط بعد سے مر جاتا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ کیا شریعت سے مذاق کیا، اور جس پہ یا تو اگر حرام کہا ہے تو ضبط کرو اپنے اوپر۔ ان سے کہا کہ آپ کے سامنے فوٹوگرافر ہوتا ہے تو وہ یہ کچھ کرنے لگتا، روکتے کیوں نہیں آپ ان سے؟ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی شخص جو اس طرح سے برائی بھی کرے اس کو زبردستی روکنا نہیں چاہیے، کرن دینا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہتا گناہ اس کو ہوتا ہے، مجھے تھوڑا ہوتا ہے، کرن دے۔ ذرا وہ جڑا کوئی چور آتا انہوں چوری بھی کرن دیا کرنا۔ تماک سی اب یہاں مصیبت آگے پئی کہ خدا کا ایک نبی ہے اور قرآن میں یہ ہے کہ اس کے لیے وہ تماثیل بھی بنواتا تھا۔ تماثیل عربی زبان میں مجسموں کو بھی کہتے ہیں، تصویروں کو بھی کہتے ہیں۔ خدا کا ایک نبی وہ اس نے بڑے بڑے کاریگر بلا کے جہاں قلعے منات بنواتا تھا، جہاں ان کے بڑے بڑے لگن بنواتا تھا، تماثیل بھی بنواتا تھا۔ تو صرف تصویریں ہی نہیں بلکہ اسٹیچوز بھی، مجسمے بھی۔ اب یہ مشکل پڑ جاتی ہے ان کے لیے، کیا کریں کہ جی وہ ٹھیک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جائز تھا، خدا نے کیا تھا، اب حضور کے زمانے میں حرام کرا دیا۔ یعنی ایک نبی کے اوپر وہ جائز تھا، دوسرے نبی کے ہاں آ کے حرام ہو گیا۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد قرآن نے یہ کہا اعملوا آل داؤد شکرن، اے آل داؤد یہ سب کچھ تم کرو، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہو، جو کچھ اس نے یہ دیا ہے اس کی قدردانی کرو، سپاس گزاری کرو۔ شکر کے معنی ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے کوئی چیز دی جائے اسے اسی مقصد میں صرف کریں، اس میں یہ صرف کریں۔ کہا قلیل من عبادی الشکور، ہمارے بندوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ ملے تو وہ صرف وہیں کریں جہاں صرف کرنے کے لیے ان سے کہا جائے تم یہ چیز ایسے ہی کرنا۔ یہ ہے عزیزان من حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی چند آیات، باقی آگے چل کے آئیں گی۔ میں نے اس درس میں سید ابوالعلا مودودی مرحوم کی جو اقتباسات پیش کیے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے حوالے نوٹ کر لیں۔ وہ جو مقدمہ سامنے پیش ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے، اس کا حوالہ ہے مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 328 طبع اول، تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 328 طبع اول۔ اور وہ جو کہا گیا تھا کہ انبیاء کرام سے لغزشیں ہو جاتی تھی، اس کا حوالہ ہے مودودی مرحوم کی کتاب تفہیمات حصہ 2 صفحہ 45 ایڈیشن اگست 51، تفہیمات حصہ 2 صفحہ 43 اگست 51 کا ایڈیشن۔ شکریہ۔ آج کا درس میں ہم سورہ
सबा की आयत 13 तक पहुंचे हैं, 14 से आइंदा लेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। शुक्रिया। अब ठीक हो गया जी, उनकी दिक्कत रफा हो जाएगी।